رات کو وہ سفر کی شدید تھکان کے باعث وقت پہ سو گیا تھا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ روم میں آیا تو نیند نے مزید جاگنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ جب ایمان کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو وہ سو چکا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نظر گہری نیند سوئے ہوئے غزنوی پر ڈالے۔ وہ بھی ہلکا پھلکا لباس زیب تن کرتی بیڈ پہ آ گئی۔ کافی دیر کروٹ پہ کروٹ لیتی رہی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ روم میں بدہم روشنی ہونے کے باوجود غزنوی کے چہرے کا ایک ایک نقش اس کے سامنے تھا۔ کمان کی طرح تنے ہوئے ابرو جن کی وجہ سے وہ بہت اکھڑو نہ صرف دکھتا تھا بلکہ اکھڑو تھا بھی۔ چہرے پر سجی مونچھیں دیکھو ذرا اس کھڑوس کی۔ یہ سوچ ایمان کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آئی۔ اسے اس بات سے انکار نہیں تھا کہ وہ اوپر سے جتنا بھی سے لاپرواہی برتتی اسے کہیں زیادہ اس کے دل میں بسا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ غزنوی کا خیال اس میں مسلط نہ ہو، مگر وہ اسے دور رہ کر بھی اس کے سر پہ تنے نیلے آسمان جیسا تھا جس کا سایہ اس پہ قدرت نے مقرر کیا تھا۔ وہ اسے اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی لیکن حقیقت تو اس کے بالکل برعکس تھی۔ غزنوی نے کتنی کوشش کی تھی اسے منانے کی مگر وہ اسے ایک موقع تک نہیں دے رہی تھی۔ غزنوی کے ساتھ کی انہی میٹھی اور کڑوی یادوں کو سوچتے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ روم سے باہر آئی۔ خیرن بوا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ نماز کے بعد تلاوت میں مصروف تھی۔ اس نے انہیں ڈسٹرب نہ کیا اور خاموشی سے پلٹ آئی۔ اپنے لیے چائے بنانے کے لیے وہ کچن میں آئی۔ پانی ابلنے کے لیے رکھنے کے دوران اسے یاد آیا کہ وہ کل سے آئے ہیں اور اس نے ایک بار بھی رشیدہ کو نہیں دیکھا۔ آنچ دھیمی کرتے وہ باہر آئی۔ اس کا رخ سرونٹ کوارٹر کی جانب تھا۔ گھر کی دائیں دیوار سے ملحق قدیم طرز کے لکڑی کے دروازے کے باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ دستک دے یا وہاں سے واپس چلی جائے۔ ابھی اندھیرا پوری طرح سے چھٹا نہیں تھا، اسی لیے اس نے پلٹ جانا ہی مناسب سمجھا اور لان میں آ گئی۔ کچھ دیر تازہ ہوا میں چہل قدمی کرتی رہی۔ اس کے ذہن سے نکل گیا کہ وہ کچن میں چائے کا پانی چڑھا کر آئی۔ ہائے باجی، آپ کو دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ چہل قدمی کرتے کرتے گلاب کے پھولوں کے پاس آ کر رک گئی اور ایک پھول کو نرمی سے چھو رہی تھی کہ پیچھے سے رشیدہ کی خوشی سے چہکتی آواز پہ پلٹی۔ السلام علیکم رشیدہ۔ ایمان نے سلام پہ زور دیتے ہوئے اسے یاد دلانا چاہا۔ وعلیکم السلام باجی۔ رشیدہ کے نہایت معصومیت سے جواب دینے پر وہ مسکرا دی۔ کیسی ہے آپ باجی؟ رشیدہ کا جوش ختم ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی اور بچے؟ ایمان کرسیوں کی طرف آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے باجی۔ سچی باجی، مجھے جب پتہ چلا کہ صاحب یہ گھر بیچ رہے ہیں تو میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ رشیدہ دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑستی بولی تھی۔ چہرے کے تاثرات بھی بات کی مناسبت سے تبدیل ہو رہے تھے۔ اس بارے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں سے مستقل جا رہے ہیں، وہی سب کے ساتھ ہی رہیں گی۔ بس کچھ قانونی کارروائی تھی جس کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن تم لوگ پریشان ہو، تمہارے صاحب نے کچھ سوچ رکھا ہوگا اور اگر نہیں سوچا ہوگا تو میں بات کر لوں گی۔ ایمان نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو اور صاحب کو ہمیشہ ہنستا بستا اور خوشحال رکھے۔ ہمارا اتنا خیال رکھا، کبھی نوکر نہیں سمجھا ہمیں، اب مجھے بہت یاد آئیں گی۔ رشیدہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، مجھے بھی۔ کل کہاں تھی تم، آئی نہیں؟ ایمان نے گل خان کو دیکھتے ہوئے رشیدہ سے پوچھا، جو اپنے کمرے سے نکل کر گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ باجی ہم گاؤں گئے تھے، میری ساس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، بس اچانک جانا پڑ گیا، آج صبح ہی آئے ہیں۔ گل خان نے بتایا تھا کہ صاحب آئے ہیں، میں سمجھی وہ صرف اکیلے آئے ہیں۔ آپ نے اچھا کیا جو آپ بھی آ گئی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رشیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چائے کا نام لینے پر ایمان کو یاد آیا کہ اس نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا تھا۔ اوہ، مجھے بھول ہی گیا کہ چائے کا پانی رکھ کر آئی تھی، اب تک تو بھاپ بن گیا ہوگا۔ جاؤ ذرا جا کر دیکھو۔ ایمان نے جلدی کہا، جی جاتی ہوں۔ رشیدہ تیزی سے مڑی، اور سنو، چائے 2 کپ بنانا، 1 کپ اوپر کمرے میں خیرن بوا کو دے آنا۔ ایمان نے قدرے بلند آواز میں کہا، کیا بوا بھی آئی ہیں آپ کے ساتھ؟ خیرن بوا کا سن کر رشیدہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ خیرن بوا اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیتی تھی، اور پھر جو اس کی شامت آتی تھی یہ ایمان کو بھی معلوم تھا۔ ایمان نے اس کی اڑی رنگت پہ
लबों पे नमूदार होती हंसी को रुका। चाय दे आना इन्हें, ईमान ने जोर देकर कहा। जी। रशीदा के मुंह के बिगड़े जाविये ईमान को हंसने पर मजबूर कर गए थे। गजनवी नाश्ता करके जा चुका था। खैरन बुआ लाउंज में मौजूद थी और रशीदा से अपनी निगरानी में सफाई करवा रही थी। ईमान किचन में थी, इसे लाउंज में होती पीरियड की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। आए हाय, सत्यानाश, मार दिया पूरे घर का, हर चीज़ धूल मट्टी से अटी पड़ी है। आए बीबी, क्या तुमने घर को कबाड़ खाना समझ रखा है? खैरन बुआ ने रशीदा को बेदिली से झाड़ पूंछ करते देखकर कहा। बुआ मैं रोज़ सफाई करती थी, रशीदा ने मुंह पसोरा। हाँ हाँ दिख रहा है, कितनी सफाई कर रही थी तुम। ऐसे ही करती होगी जैसे अभी टूटे हाथों से लगी। आए क्या दम नहीं हाथों में, खाते पीते ये हाल है। आए एक हम थे, एक एक चीज़ को रगड़ रगड़ कर यूं साफ करते थे कि अपनी शक्ल दिखाई देने लगती थी। अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा को, यूं सफाई करती थी कि दूध फेंको और उठा लो, और हमें भी यही सिखाया। और आजकल मुलाजमाएं बस पैसों से मतलब, जान छुड़ाती हैं काम से। खैरन बुआ किसी गैर मरई नुक्ते पे नजरें जमाए बोली। बुआ दूध कैसे उठाती थी वो? रशीदा ने उनकी बात को अपने दिमाग के तराजू में तोलते हुए पूछा। लो बेबी से बक बक करवा लो, ध्यान लगा कर साफ कर। खैरन बुआ ने तेज निगाहों से उसे घूरा। आई क्या बोल रही है, जरा ऊंचा बोल। खैरन बुआ ने रशीदा को मुंह ही मुंह बड़बड़ाते देखकर पूछा। कुछ नहीं बुआ, वजीफा पढ़ रही हूँ, रशीदा जलकर बोली। आए तू बड़ी आ गई मुल्लानी बेगम, जो वजीफे पढ़ रही है। खैरन बुआ को उसकी बात पे तो जैसे तप चढ़ गई। रशीदा, बुआ से बहस मत करो, और तुम ये रहने दो, मैं कर लूँगी। तुम ज़रा बैग से कपड़े निकाल कर अलमारी में लगा दो, और 2 शलवार सूट बेड पे रखें, इन्हें इस्त्री कर देना। ईमान लाउंज में आई और रशीदा की रोने वाली बदतरीन सूरत देखकर उसे वहाँ से भेजा, और रशीदा अंधा क्या चाहे 2 आंखों के मज़दाक वहाँ से यूं भागे जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर इसे गायब कर दिया हो। बुआ ज़रा ये लहसुन छील दें ताकि मैं पेस्ट बना कर रख लूँ। ईमान ने हाथ में पकड़ी नीली टोकरी खैरन बुआ की तरफ बढ़ाई। अच्छा, ज़रा इस कामचोर पर भी नज़र रखा करो, हाथों से कम और आंखों से सफाई ज़्यादा करती है। इन्होंने नाक चढ़ाते हुए उसके हाथ से बास्केट ली। आपके लिए कहवा बना दूँ बुआ? ईमान ने इनसे पूछा। आए हाँ बेटा, गला सूख गया है मेरा। इनके कहने पर ईमान सर हिलाती किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो 2 कप उठाए वापस आई। ये लें। ईमान ने कप उनके सामने टेबल पे रख दिया और ख़ुद भी साथ ही बैठ गई। बुआ बाकी मैं कर लूँगी, आप थक गई होंगी। ईमान ने उनके लहसुन छीलते हाथों को देखते हुए कहा, जिनमें हल्की सी लर्जिश ही महसूस हो रही थी। आए नहीं बेटा, मैं कौन एक जवा छीलने के लिए पहाड़ पर चढ़ती हूँ और फिर दूसरा जवा लेने के लिए पहाड़ से नीचे आती हूँ जो थक जाऊँगी। वो हंसते हुए बोली। तो ईमान भी मुस्कुरा दी। अच्छा पहले कहवा पी ले, ठंडा हो जाएगा। ईमान ने कप उठाकर उनकी तरफ बढ़ाया जो उन्होंने थाम लिया। घंटा हो गया इस रशीदा को ऊपर कमरे में गए हुए। खैरन बुआ की नज़र वॉल के लॉक पर पड़ी तो इसकी तरफ देखकर बोली, जी मैं देखती हूँ जाकर। ईमान ने कप टेबल पर रखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रात वो रूम में आई तो गजनवी जाग रहा था। गजनवी ने एक पल को लैपटॉप से नज़र हटाकर इसकी तरफ देखा था। वो सोफे की तरफ बढ़ गई। इनके बीच दूरी की ये डोर टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर ऊपर से सब अच्छा है का साइन बोर्ड लगाए दोनों जिंदगी गुजारे थे। ना गजनवी अपनी अना का बोझ उठाने से थक रहा था, ना वो हार मान रही थी। 2 दिन हो गए थे ना इस्लामाबाद आए। यहाँ आकर गजनवी बहुत मसरूफ़ हो गया था। बुआ कहाँ है? इसने मसरूफ़ अंदाज में ईमान से पूछा। आज बल्किस खाला ने लंच पे बुलाया था, आप तो मसरूफ़ थे इसलिए हम चले गए। यही बताने के लिए मैंने दोबारा आपको कॉल भी की थी, लेकिन आपने रिसीव ही नहीं की। खाला ने आज अपनी तरफ रोक लिया। ईमान ने बिना उसकी तरफ देखे बताया। गजनवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ़ रहा। हम वापस कब जा रहे हैं? 2 दिन का कहा था आपने। ईमान ने उसे मसरूफ़ देखकर पूछा। अभी कुछ कह नहीं सकता कि कब वापसी होगी, क्योंकि यहाँ कुछ काम पेंडिंग है। गजनवी लैपटॉप बंद करते हुए बोला। आप ये घर बेच रहे हैं? रशीदा के बारे में क्या सोचा? वो धीरे धीरे कदम उठाती करीब आई थी। हाँ, जब हम यहाँ रहेंगे नहीं तो क्या करना है इस घर का। जहाँ तक रशीदा का मामला है तो इस बारे में मैंने सोच रखा है।
وہ یہی رہے گی۔ غزنوی نے لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایمان نے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر دیا۔ لائٹ آف کر دو۔ وہ ٹیبل لیمپ آن کرتا بولا اور آنکھوں پہ بازو رکھتا لیٹ گیا۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور واپس آ کر اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ نیند ابھی اس کی آنکھوں میں بسنے سے انکاری تھی۔ میں تھک گیا ہوں اور تم وہ درخت ہو جس کے سائے میں اپنی تھکن اتارنا چاہتا ہوں۔ غزنوی نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کیا تھا۔ تھکاوٹ تو اس کی بھی روم میں بسی ہوئی تھی۔ غزنوی کا وجود تو اس کے لیے بھی چھاؤں جیسا ہی تھا، لیکن اس کا رخ اب بھی مخالف سمت میں تھا۔ ایمان، ان کے بیچ وقت خاموشی سے سرکنے لگا تھا۔ یہ غزنوی نے اسے پکارا تھا۔ ایمان نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی خاموشی نے غزنوی کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اس نے ایمان کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر آنکھیں موند لی۔ ایمان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ پہلے تو اسے کچھ سجھا ہی نہیں دیا، لیکن جب ذہن نے بیداری کی سرحد پار کی تو اپنے بالکل پیچھے کسی کے وجود کا احساس اسے سیکنڈز میں ہوش میں لایا۔ وہ ابھی بھی اسی کے تکیے پر سر رکھے لیٹا سو رہا تھا۔ اس کی نیند میں گھلی سانسوں کی آواز ایمان کو اپنے کانوں کے بالکل پاس سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ غزنوی کا بازو اس کے گرد کسی قلعے کی مضبوط فصل کی طرح اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ یہ بات اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس نے ساری رات اسی حصار میں گزار دی تھی۔ رات جب وہ اس کے قریب ہوا تھا تو کسی اندیکھی قوت نے اس کے جیتے جاگتے حواسوں کو سلب کر لیا تھا، جس کے باعث وہ خود سپردگی کے عالم میں خود کو غزنوی سے الگ نہیں کر پائی تھی۔ ماتھے پر پھوٹتے پسینے کے ننھے ننھے قطروں کو اس نے سائڈ پر رکھے دوپٹے سے یوں آہستگی سے پونچھا کہ کہیں اس کی ذرا سی بھی حرکت سے غزنوی کی نیند نہ کھل جائے۔ پھر اسی آہستگی سے اس نے خود کو اس کی قید سے آزاد کیا اور بنا اس کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لیکن دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ایک بار غزنوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں سویا ہوا تھا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی خیرن بوا کے روم میں آ گئی، جو کل بلقیس بیگم کی طرف رک گئی تھی۔ کچھ پل اسے اپنی دھڑکنوں کی لگام میں تھامنے میں لگے تھے۔ پھر وضو بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے تلاوت کی۔ دل کے بےچینی کو کچھ قرار ہوا تو وہ وہیں بیڈ پہ لیٹ گئی۔ ابھی غزنوی کے اٹھنے میں کافی وقت تھا۔ نیند تو آنی نہیں تھی، اس لیے لا یعنی سوچے پھر سے اس پہ حاوی ہونے لگے۔ رہ کر اسے یہی بات کھائے جا رہی تھی کہ غزنوی اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا۔ دماغ مسلسل کچھ چوکے لگاتا رہا تو دل بھی تعویلیں پیش کرتا رہا۔ دل و دماغ میں چھڑی جنگ نے اس کی بے چینی میں اضافہ کیا تو وہ کمرے سے نکل آئی۔ انہی سوچوں سے بچنے کے لیے وہ کچن میں آ گئی۔ رات کا اندھیرا اب چھٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے لیے کپ چائے بنائی اور لاؤنج میں آ گئی۔ اسی دوران فون کی گھنٹی نے ماحول میں رچی خاموشی کو چیر ڈالا۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھتی فون اسٹینڈ کی جانب آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو؟ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم ایمان بی بی، شگفتہ کی کانوں کو چیرتی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام شگفتہ، کیسی ہو تم؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ ایمان کو اتنی صبح صبح اس کی آواز سن کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ جی بی بی، یہاں سب ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ تھوڑا آہستہ بولو شگفتہ، کان کے پردے پھاڑ دیے تم نے تو۔ عقیلہ بیگم کی ڈانٹ بڑی آواز ایمان کے کانوں میں پڑی تو وہ مسکرا دی۔ لیں، آپ شاہ گل سے بات کریں۔ شگفتہ کی آواز اب تھوڑی دھیمی ہوئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ تم لوگ تو 2 دن کا کہہ کر گئے تھے، 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد عقیلہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ جی بس ابھی غزنوی کا کام مکمل نہیں ہوا، اس لیے نہیں آ سکے۔ ایمان نے وجہ بتائی۔ اچھا، غزنوی تو سویا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، خیرن بوا بھی بلقیس خالہ کی طرف ہے، کل ہم گئے تھے ان کی طرف۔ میں تو واپس آ گئی لیکن خالہ نے انہیں وہیں روک لیا، ایمان نے بتایا۔ اچھا کیا۔ ویسے کب ہے شادی؟ کوئی تاریخ رکھی؟ عقیلہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں، لیکن خالہ کہہ رہی تھی کہ نومبر یا دسمبر میں شادی کریں گے۔ ایمان نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اتنی لیٹ کیوں؟ وہ تو جلد سے جلد رقیہ کو بیاہنا چاہتی تھی۔ عقیلہ بیگم نے اپنی حیرت نہ چھپائی۔ وہ تو جلدی کرنا چاہتی تھی، لیکن کمیل کی بڑی بہن بیرون ملک مقیم ہے، وہ آئیں گی تبھی تاریخ رکھیں گی۔ ایمان نے وجہ بتائی۔ چلو اللہ نصیب کرے، اچھے کرے بچی کے۔ عقیلہ بیگم نے دعا دی تو ایمان نے آمین کہا۔
پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد اس نے انہیں خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ان سے بات کر کے ذہن کچھ حد تک بٹ گیا تھا۔ وہ کپ اٹھا کر کچن کی طرف جا ہی رہی تھی کہ رشیدہ مٹک مٹک کر چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ یہ کس طرح چل رہی ہو؟ کیا ٹانگ میں درد ہو رہا ہے؟ رشیدہ اس کی آواز پہ چونک گئی تھی۔ ہائے باجی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، رشیدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ارے تم ڈرتی بھی ہو؟ ایمان اس کے چہرے کو بگوڑ دے گا۔ سچی باجی، آپ نے تو میرا ترا ہی نکال دیا۔ وہ ہولنے کے بھرپور ایکٹنگ کرتی ہوئی پاس آئی۔ چلنے کا انداز ویسا ہی تھا۔ یہ کیسے چل رہی ہو؟ ایمان کو اس کا انداز دیکھ کر الجھن ہونے لگی۔ ہائے باجی، رشیدہ دوپٹہ منہ پر رکھے پہلے تو کھی کرتی رہی، پھر بولی، لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری۔ ایمان نے اس کے دنداسے سے سرخ ہوئے ہونٹ اور مسوڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، نا جی، میں تو بالکل بھلی چنگی ہوں۔ رشیدہ نے اس بار چھوٹی چھوٹی سرمے سے بھری آنکھوں کو پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ ایمان کو ہنسی تو بہت آئی، مگر اس کی دل آزاری نہ ہو اس لیے منہ پھیر گئی۔ اچھا تو پھر یہی بتا دو کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ ایمان کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ رشیدہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ تو وہیں سے نکلا ہے جہاں سے روز نکلتا ہے۔ اب بتائیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کچن میں داخل ہونے والی تھی کہ رشیدہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک گئی اور کچھ شرماتے ہوئے اس سے پوچھا، بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن تم نے پہلے تو کبھی ایسا میک اپ نہیں کیا۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہائے باجی، وہ ہمارے پنڈ میں ایک لڑکی ہے مکارہ سی، وہ نا ایسی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر سرما لگا کر یوں ہی چلتی ہے۔ کم بخت ماری کو سارا گاؤں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا جیسے کوئی ہرن ہو، اور اوپر سے اس کا نخرہ، توبہ توبہ باجی، کیا بتاؤں۔ رشیدہ نے آج کی اپنی اس کاریگری کی ساری پور کھول دی۔ تو تم بھی ویسا بننا چاہتی ہو جیسی وہ ہے، تاکہ تمہیں بھی سارا گاؤں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے؟ ایمان کے الفاظ تو سادہ تھے، مگر اس میں طنز کی آمیزش بھی بہت آسانی سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ نہیں باجی، بس رات کو میرے شوہر نے جو اس کا ذکر کیا تو پہلے تو مجھے تب چڑھ گئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جیسی وہ ہے ویسی تو میں بھی بن سکتی ہوں، اس لیے آج صبح یہ تیاری کی۔ ہائے، جب کاکے کعبہ مجھے دیکھے گا تو اس کی کیا حالت ہونی؟ رج کے مزہ آنا ہے۔ اور پھر کھی کرتے ہنسنے لگی۔ اور اگر اسے یہ سب اچھا نہ لگا تو؟ ایمان کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تو کیا، جا کے منہ دھو لوں گی، رشیدہ نے آسان حل بتایا۔ کسی کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے سے راستے کے گڑھے نظروں سے محو ہو جاتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہی ان کھائیوں سے بچا جا سکتا ہے جن میں گر کر انسان اپنا آپ گھما بیٹھتا ہے۔ ایمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے باجی، کیسی مشکل باتیں کر رہی ہیں آپ، میرے تو کچھ پلے نہ پڑا۔ رشیدہ نے اس کے ہاتھ سے کیتلی لے کر چولہے پر رکھی۔ میرا مطلب ہے کہ جیسی تم ہو ویسی اچھی لگتی ہو۔ یہ سرمے کا ٹرک تھوڑا صاف کر آؤ۔ اگر بوا نے تمہیں ایسے دیکھ لیا نا تو بھوتنی کہنے پہ کم پہ راضی نہیں ہوگی۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہتے سرمے کو دیکھا۔ ہاں، اچھا کیا جو بتا دیا، ابھی صاف کر کے آتی ہوں۔ رشیدہ اپنے سیاہ دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی باہر نکل گئی، جبکہ ایمان ہنستے ہوئے ناشتہ بنانے لگی۔ غزنوی نے کمرے میں ہی ناشتہ منگوایا تھا۔ اس نے خود جانے کی بجائے ناشتے کی ٹرے بنا کر رشیدہ کو دی اور خود کھرن بوا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ غزنوی کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، اس لیے جب تک وہ گھر میں تھا وہ اس کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتی تھی۔ وہ وہیں کمرے میں رہ کر غزنوی کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ بار بار گھڑی پہ نظر ڈالتی وہ کمرے سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور غزنوی روم میں داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا قریب آیا۔ وہ میں یہاں اپنا فون ڈھونڈنے آئی تھی۔ غزنوی کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یوں ٹہل کر؟ اس طرح ٹہلنے سے اگر چیزیں مل جاتی ہے تو میری بھی ایک شیخ ہو گئی ہے، جب تک میں آفس سے آؤں گا تب تک تم ڈھونڈ دو۔ وہ نہایت سنجیدگی سے کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایمان نے اس کی پوسٹ مارٹم کرتے نگاہوں سے گھبرا کر نگاہیں پھیر لی۔ کون سی چیز؟ میں نے تو آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں ٹیبل پر رکھ دی تھی، ایمان نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب تو مل گئی ہیں، لیکن ایک سب سے اہم چیز وہاں موجود نہیں تھی، تو میں اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا۔ غزنوی نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا؟ ایمان اپنے بھولے پن میں پوچھ گئی۔ آپ؟ غزنوی نے مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ ایمان نے اس کی گہری سیاہ آنکھوں کو خود پہ محسوس کیا تو
دھڑکنیں پھر سے اس سے دعا کر گئی۔ وہ نظر جھکائے ہوئے تھی۔ میں تو یہی ہوں۔ ایمان نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن غزنوی کی اس کی کوشش کو ناکام کیا۔ کہاں ہو؟ وہ غمگین لہجے میں کہتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ایمان کا سر اپنے سینے سے جا لگا تھا۔ غزنوی نے اپنے سر کو اس کے سر سے ہلکے سے ٹکرایا۔ آج شام ہم واپس چلیں گے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ پھر وہ اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنی پیشانی کو چھوا تھا، بالکل وہی جہاں وہ اپنا لمس چھوڑ گیا تھا۔ پھر سارا دن انہی رنگوں کی نظر ہو گیا جو وہ محبت کے لبادے میں سمو کر اس پہ بکھر آ گیا تھا۔ اس ایک لمس میں محبت، احترام، وہ سب تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اب اسے انتظار تھا اس کے آنے کا، اس لیے اس کی بے چینی نظریں بار بار دروازے تک جا کر لوٹ آتی یا وہیں کہیں ٹھہر جاتی۔ اس نے رشیدہ کو خیرن بوا کو بلانے بھیج دیا تھا۔ کچھ دیر بعد خیرن بوا رشیدہ کے ساتھ قدم بہ قدم چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ خیرن بوا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی جو رشیدہ کو دیکھ کر مزید گہری ہو جاتی تھی۔ کیا بات ہے بوا؟ بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں۔ ایمان بوا کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے تک لے آئی۔ بوا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، بس ہنسے جا رہی تھی۔ باجی، بوا مجھ پر ہنس رہی ہیں، رشیدہ منہ بنا کر بولی۔ اس کا یہ کہنا نہیں تھا کہ خیرن بوا ہنسنے لگی۔ اے میں کیوں ہنسوں گی تم پہ؟ بوا نے ٹھوڑی پہ انگلی رکھی۔ نہیں بوا جی، میں کوئی بچی تھوڑی نہ ہوں۔ رشیدہ کا انداز نروٹھا تھا۔ جاؤ میرے لیے ایک گلاس پانی لو۔ خیرن بوا کے مسکراتے چہرہ سنجیدگی کا لبادہ اڑ گیا۔ رشیدہ ناک پھلاتی کچن میں چلی گئی۔ بوا آج ہم نے واپس لوٹنا ہے، اگر آپ رکنا چاہتی ہیں تو رک سکتی ہیں۔ ایمان ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہاں، بلکہ اس بھی کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ کچھ دن، پھر احمد لے جائے گا، میرا بھی جی چاہ رہا ہے۔ خیرن بوا نے کہا۔ ٹھیک ہے بوا، میں آپ کا سامان رکھ دیتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، تم بیٹھو میرے پاس، رشیدہ کر لے گی۔ جاؤ رشیدہ، میرے کپڑے الماری سے نکال کر میرے اٹیچی میں ڈال دو۔ انہوں نے رشیدہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی واپس پلٹ گئی جبکہ ایمان انہیں عقیلہ بیگم کو کال کے بارے میں بتانے لگی۔ غزنوی اثر سے کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ خیرن بوا دونوں سے مل کر واپس چلی گئی تھی۔ گل خان ان کے ساتھ ان کا سامان لے گیا تھا۔ غزنوی نے اپنا اور ایمان کا سوٹ کیس بھی گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ رشیدہ تم بالکل پریشان مت ہو، غزنوی کہہ رہے تھے کہ رضا صاحب کی پہلی فیملی بہت اچھی ہے، تمہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایمان نے رشیدہ کا پریشان اور اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے تسلی دی۔ پر باجی آپ مجھے بہت یاد آ گئی، پتہ نہیں وہ لوگ میرا کام پسند کریں گے بھی یا نہیں۔ رشیدہ کی پریشانی اس کے تسلی دینے کے باوجود جوں کی توں تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر تم تو بہت اچھے سے سب سنبھال لیتی ہو، انہیں تمہارا کام پسند آئے گا، اور ویسے بھی جو کوئی اتنی بڑی فیملی نہیں ہے، 2 میاں بیوی، 1 بوڑھی ماں اور 3 بچے، کتنی چہل پہل ہوگی، تمہارا دل لگ جائے گا۔ ایمان اسے ساتھ لگایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، رشیدہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا دیکھو بوا اب بھی یہی ہیں، تم ان سے ملنے چلی جانا۔ ایمان اسے خیرن بوا کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتی باہر آ گئی۔ غزنوی ابھی کچھ لمحے پہلے سے چلنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل کر باہر گیا تھا۔ اب بھی اپنا خیال رکھنا۔ رشیدہ اس کے ساتھ باہر تک گئی۔ تم بھی، اللہ حافظ۔ ایمان اس سے معانقہ کرتی گاڑی میں بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی غزنوی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لفافہ رشید کو دے دیا تم نے؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے غزنوی نے اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ مختصراً جواب دیتی تیزی سے گزرتے نظر میں کھو کر اسے صحیح معنوں میں یہاں سے جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس گھر سے اس کی بہت سی اچھی یادیں وابستہ تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس گھر کے لیے اتنی اداس ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ غزنوی نے اس کی اداس سی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن تم اداس کیوں لگ رہی ہو؟ غزنوی نے مزید کہا۔ رشیدہ کے لیے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے اپنی اداسی کو کسی اور پر اہن میں ڈالا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، سہیل صاحب بہت ملنسار اور سلجھی طبیعت کے مالک ہے، اور میں ان کی فیملی میں سے مل چکا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور سہیل صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ان کو کام پر نہیں نکالیں گے۔ ہاں، گل خان گاؤں جانا چاہتا ہے، حویلی میں اس کی ضرورت ہے، وہ وہاں کام کرے گا۔ غزنوی نے اس کی پیشانی دور کرنے کی کوشش کی تو ایمان سر سیٹ کی پشت سے ٹکائی اور نظریں دور افق سے پھیلتے
خوبصورت رنگوں پہ جما دی۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایمان، غزنوی کے پکارنے پر ایمان نے آسمان سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ گل خان تمہارا گاؤں والا گھر خریدنا چاہتا ہے، وہ جو تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ہچکچاہٹ کا شکار تھا کہ کہیں تمہیں برا نہ لگے۔ آتے ہوئے اس نے مجھے پھر سے یاد دلایا کہ میں اس بارے میں تم سے بات کروں۔ غزنوی نے یاد آنے پر کہا، مجھے نہیں بھیجنا اس گھر کو، وہاں اماں کی اور میرے بچپن کی یادیں ہیں، میں کیسے ان یادوں کو بیچ سکتی ہوں؟ ہاں، اگر وہ وہاں رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہیں، چابی وہاں حویلی میں ہی ہے، شفیقہ کے پاس۔ ایمان نے گھر بیچنے سے انکار کیا۔ میں نے بھی کہا تھا مگر میں نہیں بیچنا چاہتی۔ ایمان اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی بول پڑی، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ ایمان کے دو ٹوک انکار پر غزنوی نے مزید کچھ نہ کہا اور اپنی توجہ ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کر دی۔ جب وہ گھر پہنچے تو رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ غزنوی تو سب سے مل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ باقی سب کے ساتھ لاؤنج میں ہی تھی۔ انادل اور عرفا کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ جاؤ بیٹا، آرام کرو، عقیلہ بیگم نے ایمان کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی تھک گئی تھی، اس لیے کمرے میں آ گئی۔ غزنوی آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ ایمان واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو غزنوی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی کن پٹی کو دبا رہا تھا۔ میں دبا دوں سر؟ ایمان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اور پھر اس کے ہاں یا نہ کہنے سے پہلے وہ اس کے قریب کھسک آئی اور اس کی گرم پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ہلکے ہاتھوں سے دبانے لگی۔ غزنوی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں موند لی۔ غزنوی نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھایا۔ ایمان کے ہاتھوں کی نرماہٹ اور ٹھنڈک اسے خون میں رچتی محسوس ہوئی۔ غیر ارادی طور پر غزنوی نے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ ایمان کا ہاتھ تھم گیا۔ ایمان کا کومل احساس ملتے ہی غزنوی کو لگا اس کا درد کہیں دور جا سویا ہے، اور دوسری جانب ایمان کو لگا اس کی سانسیں وہیں اس کی گود میں کہیں اٹک گئی ہوں گے۔ اس کے سرد طاقت ہاتھ ابھی بھی غزنوی کے بھاری ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ایمان کو اس کی پیشانی دہکتی ہوئی محسوس ہوئی تو بولی، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ غزنوی دھیرے سے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی غزنوی کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل غزنوی کے ہاتھ میں دھڑک رہا ہو۔ چائے بنا لاؤں؟ ایمان نے سر دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم یہی رہو، اس کی گود میں چہرہ چھپا کر بولا۔ تم کیا مجھ سے خوف زدہ ہو؟ غزنوی نے اس سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایمان پہلے تو اس کے سوال پہ حیران رہی، پھر بولی، تو پھر تمہارے ہاتھ میں لرزش کیوں ہے؟ وہ اس کی گود میں سر رکھے رکھے سیدھا ہوا تھا۔ ایمان نے سر جھکا کر اس کی جانب دیکھا، نہیں تو۔ ایمان اس پہ نظر ہٹائی۔ غزنوی مسکرایا اور اپنے ماتھے سے اپنا ہاتھ اٹھا کر لبوں تک لگایا۔ ایمان نے اپنا ہاتھ کھینچا مگر غزنوی کی گرفت مضبوط تھی۔ حقیقت سے بھاگنا تمہاری عادت بن چکی ہے، یہ حقیقت سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہے۔ غزنوی نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ ایمان کو اس کے لفظوں میں ہلکے طنز کی آمیزش مگر آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی۔ میں حقیقت میں جیتی ہوں۔ ایمان نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اچھا، ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا؟ سر دباؤ نا، اسی بہانے تمہارا یہ خوشبو بھرا لمس ہی محسوس ہو رہا ہے۔ جی، وہ اس کی بات سن کر نہیں پائی تھی، اس لیے بولی، کچھ نہیں، میرا سر۔ غزنوی نے اندیکھے لیے اپنے ہاتھ کی اس کی طرف بڑھائے۔ ایمان نے اسے گوری سے نوازا اور ہاتھ اس کی قید میں دینے کی بجائے اس کی پیشانی پر رکھا اور اپنا پورا زور لگا کر اس کا سر دبانے لگی۔ ایمان کا انداز غزنوی کے لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ لے آیا۔ وہ ناشتہ لے کر کمرے میں آئے تو غزنوی جانے کے لیے بالکل کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور واپس جانے کے لیے پلٹنے لگا۔ مرتضیٰ آیا ہے یا نہیں؟ وہ کالر ٹھیک کرتا قریب آیا۔ جی، وہ نیچے انتظار کر رہا ہے آپ کا، وہ سادہ سے لہجے میں کہتی پلٹ کے۔ رکو، غزنوی نے اسے پکارا۔ ایمان کے قدم رکے اور پلٹ کر اس نے غزنوی کی طرف دیکھا۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ وہ وقف بند کرتا صوفے کی جانب بڑھا اور ٹرے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، چائے پی لی تھی میں نے شاگل کے ساتھ، وہ کہہ کر جانے لگی۔ یہاں آؤ۔ غزنوی بظاہر تو ناشتے میں مگن تھا مگر دھیان کی ہوا ایمان کے گردی منڈلا رہی تھی۔ وہ دروازہ واپس بند کرتی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ کیا بات ہے؟ غزنوی نے اس کے ہاتھ میں پکڑا سلائس واپس پلیٹ میں رکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے ایمان نے
بنا پسو پیش کے تھام لیا۔ شاید وہ اس کے ساتھ کی یقین دہانی چاہتی تھی۔ غزنوی کو اس کا خود سپردگی کا انداز پل بھر کو حیران کر گیا۔ اس نے ایمان کو اپنے پاس بٹھایا اور سلائس اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ غزنوی کو اس کی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں نمی کیوں ہے؟ اس نے سلائس واپس پلیٹ میں رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ غزنوی کے لہجے کی نرمی پا کر ایمان اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ وہ اسے ایک بار پھر ورتائے حیرت میں ڈال گئی تھی، لیکن پھر اپنی حرکت کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں پہ حصار باندھ گیا۔ اس کے سینے پہ لگی بے طرح روئے جا رہی تھی۔ ایمان کچھ تو بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ اس کی شرٹ ایمان کے آنسوں سے بھیگنے لگی تھی۔ اس نے اسے خود سے الگ کرنے کر کے سوچا، آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ وہ یوں ہی روتی رہی۔ اب کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ بن موسم برسات کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتا پوچھ رہا تھا، جو بار بار نمکین پانیوں سے بھر جاتی تھی۔ داجی بتا رہے تھے کہ آج ہو سکتا ہے کہ کیس کی آخری پیشی ہو اور شاید آج فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ آنسوؤں کے بیچ بولی۔ ہاں، میں اور مرتضیٰ کورٹ جا رہے، لیکن اس میں ساون بھادوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے نا، آج وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ غزنوی نے اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنی پوروں سے چن لیا۔ بس یوں ہی بابا، یاد آگے تو دل بھر آیا تھا۔ داجی بتا رہے تھے پچھلی پیشی میں بادشاہ خاں اپنے بیان سے پھر گیا تھا اور اس نے کہا کہ پولیس نے اس کے مخالفین کے ساتھ مل کر اس سے اقرار جرم کروایا ہے۔ اسے سزا ہو جائے گی نا، کہیں وہ پہلے کی طرح چھوٹ نہیں جائے گی۔ ہمارا معاشرہ ایسے مجرموں کے لیے پناہ گاہ بنتا جا رہا، مگر اس وقت اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ تو آج بابا میرے پاس ہوتے، آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہنے کو بتاب تھے۔ وہ اپنے دل کا ڈر زبان پہ لے آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب ایسی بھی اندھیر نگری نہیں ہے، ہمارا کیس مضبوط ہے۔ وہ اپنے بیان پھر گیا تو کیا، ہمارے پاس اس کے خلاف ٹھوس ثبوت ہے۔ انشاءاللہ وہ ضرور آج اپنے کفر کردار تک پہنچے گا۔ غزنوی نے اسے بھروسہ دلایا۔ اب ناشتہ کریں، چائے ٹھنڈی ہوگی، میں دوسری بنا لاتی ہوں۔ دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اسے اپنے اور غزنوی کے بیچ نہ ہونے کے برابر فاصلہ دکھائی دیا۔ چائے کا بہانہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں ٹھیک ہے، تم بھی ناشتہ کرو اور پریشان مت، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے بولا اور پھر کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر لبوں سے لگایا۔ ویسے کیا ہمیں صلح ہو گئی ہے؟ غزنوی نے شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر ایمان کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہمیں لڑائی کب تھی؟ ایمان کی آنکھوں میں بھی شرارت چمک رہی تھی۔ اس کے سنہرے چہرے پر رنگ یوں بکھرے تھے جیسے موسلا دھار بارش کے بعد مطلع صاف ہو جائے۔ اچھا، کیا نہیں تھی؟ غزنوی قریب آیا۔ نہیں، وہ صرف آپ کے نخرے تھے۔ ایمان نے بھی جواب میں وہی انداز اپنایا۔ ہاں تو پھر اس کا کوئی عملی ثبوت بھی دے نا، وہ غمگین لہجے میں کہتا اسے اپنے اور اس کے بیچ معمولی سے فاصلے کو بھی مٹا گیا۔ وہ بھی تو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، نہ جھجکی نہ گھبرائی۔ یہ یقیناً اس محبت کی طاقت تھی جو وہ یوں بھی نہ جھجکے اسے نظریں ملا رہی تھی۔ غزنوی سے خود پہ قابو پانا مشکل ہوا۔ بھائی مرتضیٰ، بھائی کب سے ویٹ کر رہے ہیں؟ اسی دوران ملائکہ نے دروازے پر دستک دی۔ ہاں آ رہا ہوں، اس کی پیشانی پہ پیشانی ٹکراتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ، وہ الوداعی کلمات ادا کرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ ایمان کی نظریں اپنی شفاف ہتھیلی کی لکیروں میں کھو گئی۔ اس کا روا دوا اپنے اللہ کے حضور دعا گو تھا۔ وہ سب لاؤنج میں موجود مرتضیٰ اور غزنوی کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ پریشان تو تھی ہی، مگر مقررہ وقت سے جب وقت اور اوپر ہونے لگے تو اس کی پیشانی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ بار بار پلیٹیں بھیگ جاتی۔ عقیلہ بیگم اور شمائلہ بیگم اس کی دلجوئی میں لگے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی بیٹا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ عقیلہ بیگم نے اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ شاگل کب آئیں گے غزنوی؟ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا نا؟ ایمان نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ آ جائیں گے، کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا۔ شمائلہ بیگم نے بھی اسے دلاسا دیا۔ السلام علیکم۔ مرتضیٰ لاؤنج میں داخل ہوا، ادھم سے صوفے پر آیا بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ کہہ رہے تھے کہ جلدی آئیں گے اور اتنا ٹائم لگا دیا۔ اور یہ غزنوی کہاں ہے؟
अकीला बेगम ने दरवाजे की तरफ देख कर पूछा। आ रहा है, लीजिए आ गया। मुर्तज़ा ने लाउंज में खड़े दाखिल होते गजनवी को देख कर कहा। गजनवी बा आवाज़ बुलंद सलाम करता अकीला बेगम के सामने आ बैठा। बादशाह खान ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन ये पुलिस के अलर्ट होने की वजह से वो जल्दी धर लिया गया। किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि वो हथकड़ियों समेत भागने की कोशिश करेगा। वो और तो उसका दो साथी, क्या नाम था उसका, जो यहाँ भी आया थे उसके साथ। गजनवी ने मुर्तज़ा की जानिब देखा। जान्स खान। मुर्तज़ा ने उसे नाम बताया। हाँ, वो अदालत के बाहर गाड़ी लिए उसका वेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बादशाह खां आए और वो दोनों रफू चक्कर हुए। फुल प्रूफ प्लान बना रखा था दोनों ने, गजनवी ने तफसील से आगाह किया। इस दौरान आज़म अहमद भी वहाँ आ गए थे और अब वो गौर से देख रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि वो पकड़ा गया, आज़म अहमद ने कहा। ईमान ने सुख का सांस लिया, लेकिन केस का फैसला अगली पेशी तक में टल गया है। मुर्तज़ा ने मज़ीद बताया। अल्लाह गारत करे, एक ऐसा शख्स है जुर्म पे जुर्म करता जा रहा है। बड़ा ही चलतर आदमी है, लेकिन खैर अच्छा हुआ कि पकड़ा गया। खस कम जहां पाक। अकीला बेगम हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई। अब कहाँ चल दी, मेरे साथ ज़रा मौज़म की तरफ चले। आज़म अहमद अकीला बेगम को उठते देखकर खुद भी बाहर खड़े हो गए और फिर बाहर की सिमत बढ़ गए थे। वो भी सर हिलाती उनके पीछे चल दी। चलो यार, मैं भी चलता हूँ। अम्मी ने बाजार जाना था, इन्हें ले जाऊँ, वरना न जाने कब तक ये सुनना पड़ेगा। मुर्तज़ा ने गजनवी की तरफ मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, जो गजनवी ने थाम लिया। ठीक है, लेकिन सोने से पहले हादी से मिल लेना, गजनवी ने कहा तो वो सर हिलाता बाहर निकल गया। अम्मी भूख लगी है, खाना गर्म करवा दे, गजनवी सामने बैठी शुमाइला बेगम से बोला तो वो अच्छा कहती किचन की तरफ बढ़ गई। उनके साथ ही गजनवी ने गला खनकार कर ईमान को मुतवज्जो किया, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। उसने चौंक कर गजनवी की तरफ देखा। क्या ख्याल है, हमने यहाँ पे ख़त्म किया था, वहीं से शुरू करें? वो लहजे में मजाक का रंग और आंखों में शरारत की चमक लिए उसे देख रहा था। क्या मतलब? वो नासमझी से बोली। मेरा मतलब है कि वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आ बैठा। भाई, अम्मी आपको बुला रही हैं। इसी दौरान मलाइका लाउंज में दाखिल हुई और गजनवी को मुखातिब किया। क्या वो जो ईमान की तरफ कदरे झुका हुआ था फौरन सीधा हुआ। तुम क्या अचानक से वारिद होने की डिग्री लेने की कोशिश में हो? गजनवी ने पलट कर मलाइका को देखा। वो बेचारी होंकों की तरह उसे देख रही थी, जबकि ईमान अपनी हंसी को बामुश्किल दबा पाई थी। जाइए, ईमान ने गजनवी से कहा। ईमान आओ, हम फायका की तरफ चलते हैं, वो बुला रही है। मलाइका गजनवी की बात को समझने की कोशिश तर करते हुए ईमान के पास आई। ईमान को तो मौका चाहिए था, फ़ौरन चलने के लिए तैयार हुई। ईमान, खाना कमरे में ले आओ, मैं तब तक ज़रा फ्रेश हो लूँ, गजनवी ईमान से कहता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। भाई शगुफ्ता ले आएगी, बल्कि अब ऐसा करें किचन में ही चले जाएं। वो उसे कहती ईमान का हाथ पकड़े बाहर की जाने बढ़ गई। ईमान गजनवी को तेवरी चढ़ाए अपनी तरफ देखता पाकर रुक गई। मलाइका, तुम्हारे भाई गुस्सा हो रहे हैं, यूँ करो तुम जाओ, मैं इन्हें खाना दे कर आती हूँ, ईमान ने मलाइका से कहा। उफ, अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वो देखो, वो आराम से अपने कमरे में जा रहे, तुमने ना मेरे भाई को यूं ही जिन बना रखा है, चलो चलें। वो उसे कहती तेजी से लाउंज का दरवाज़ा पार कर गई। अगर एक बार पलटकर भाई के माथे के बल देख लेती तो वही ईमान का हाथ छूटकर खुद भाग खड़ी होती। ईमान गजनवी का गुस्सीला अंदाज याद करके मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कुछ पल वहाँ गुजार कर वापस आ जाएगी। अब वो दिल ही दिल में उसे मनाने के तरीके सोचने लगी। फिर एहसास होने पर अपनी सोच पे मुस्कुरा दी। पर खापी बताइए ना, कैसा रहेगा ये ड्रेस? फाइका ने परखा के सामने शाह कामदर सूट फैलाया। बहुत अच्छा है। परखा के साथ साथ सभी ने ड्रेस को तो सीफी नज़र से देखा था। पर अम्मी कह रही हैं काला सूट मत रखो, अच्छा नहीं होता। फाइका ने अपना मसला बयान किया। ये सब दकियानूसी बातें हैं। सारे रंग अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए बनाए हैं, क्योंकि किसी भी फजूल अकीदे से जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ऐसी बातों से नाराज़ होते हैं। तुम ज़रूर ये ड्रेस देखो। परखा ने उसके दिल में बंधी घिरा को खोला। आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम लोगों ने अपनी कमअक्ली में न जाने कौन कौन सी चीज़ों, रंगों और बातों को मुख्तलिफ अकायद से जोड़कर अपनी ज़िंदगियों का जीवन बना लिया। अब ये कोई बात हुई भला?
سیاہ چوڑیاں مت پہنو، سیاہ کپڑے مت خریدو، اور ایسی بہت سی فضولیات تم ایسے گن دل میں مت پالو۔ وہ اپنے دل و دماغ کو ان سے پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔